الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے.
اس ماہ مبارک میں اکثر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں کہ جو زائد ہوتا ہے، جو دوسرے مال سے جو زائد کر کے نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ انکار تو ظاہر ہے فرض کا انکار ہو گیا، اس وجہ سے یہ فرض کا انکار کفر ہے، اور جو ادا نہیں کرتا وہ فرض کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی جو آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس سے زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں بھی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں ہی ہو چکی تھی، لیکن کوئی نصاب متعین نہیں تھا کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی جو ضرورت کا مال ہوتا تھا وہ اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کرتے، ضرورت سے جو مال بچ جاتا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، تو یوں زکوٰۃ ادا ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ زکوٰۃ کے نصاب کا تعین ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے نصاب کا تعین فرمایا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے پر زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بھی بہت ہیں، اور ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو سب سے بڑی وعید ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ وہ جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں تپا کر جس نے یہ جمع کیا ہوا تھا، اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی کمر کو اس سونے اور چاندی سے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے سونا جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ ہے تمہارا چاندی جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کے جمع کرنے کا مزہ۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال پر تباہی و بربادی لا دے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا وبال بھی ہے، نہ کرنے کا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال بھی ہے، اور ادا کرنے کے فوائد بھی بہت ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو بقیہ مال ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ مال بڑھ رہا ہے، کیونکہ مال آ رہا ہوتا ہے، ایک کے بدلے دو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مال مٹ رہا ہوتا ہے۔ اور صدقات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جا نہیں رہا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا، یعنی اس نے یا تو ٹھیک طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا بالکل ہی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کچھ ادا کر دی اور کچھ چھوڑ دی، تو یہ زکوٰۃ کا مال اس میں شامل ہو گیا۔ فرمایا کہ جس کے مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا وہ اس کے پورے مال پر تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے، تو کچھ نہیں بچتا۔ اور صدقہ یہ مال میں کمی نہیں کرتا، تو اس لیے اس معاملے میں زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے، کون زکوٰۃ ادا کرے؟ تو ہر وہ آدمی، ہر وہ مسلمان جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور بقدر نصاب مال کا مالک ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بقدر نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس سونا ہے۔ پہلے تو سونا اور چاندی کا نصاب ایک ہوتا تھا، کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمت برابر ہوتی تھی۔ اب سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، اس لیے اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ تو جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا ہے، یا کرنسی ہے، یا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو، یعنی ضرورت سے زائد ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا یا مال تجارت یا کرنسی نوٹ ضرورت سے زائد ہو اور ان پر سال گزر چکا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ اپنے کل مال کا 2.5% نکالنا
یہ زکوٰۃ ہے، 2.5% کل مال کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سونا جو ہے وہ تو اگر استعمال میں ہو، زیورات اس کے بنے ہوئے ہوں، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ بالکل ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی تو ہوتا ہی زیورات کے لیے۔ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کی کوئی تصریح نہیں آئی ہے کہ اگر استعمال والا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، غیر استعمالی سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ایسی کوئی تشریح نہیں آئی ہے۔ بلکہ استعمالی سونے پر زکوٰۃ کے بارے میں احادیث ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، آپ کے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی۔ اس کی بیٹی نے 2 سونے کے کنگن، بھاری کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس عورت نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی زکوٰۃ ادا کرو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن ان کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنا دے گا۔ تو یہ استعمال میں تھا سونا، انہوں نے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے دونوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی زکوٰۃ ادا کرو ورنہ اللہ قیامت کے دن تمہیں ان کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نیا چھلا بنوایا تھا سونے کا، وہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مجھے دیکھا میں نے چھلا پہنا ہوا ہے، تو پوچھا، عائشہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے یہ چھلا بنوا کر پہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ پاک جہنم کے چھلے تمہیں پہنائے گا۔ چھلا تو ایک معمولی ہوتا ہے، مطلب یہ تھا کہ جو اور بھی مال ہے اس کے ساتھ ملا کر اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ سامان تجارت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ وہ تمام مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا، بیچنے کی نیت سے جو مال خریدا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بیچنے کی نیت سے آپ نے جو بھی خریدا ہے، وہ چاہے دکان میں رکھنے والا سامان ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے، بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن اس کو بیچیں گے، بیچنے والے دن، جس دن آپ نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا ہے، اس دن قیمت کا اعتبار ہوگا کہ آج اگر اس کو بیچیں تو یہ کتنے کا بکے گا، چاہے وہ سونا ہو، چاہے مال تجارت ہو، چاہے پلاٹ ہو یا چاہے مکان ہو۔ اگر پلاٹ بیچنے کی نیت سے تو نہیں خریدا لیکن کوئی نیت واضح بھی نہیں ہے، ارادہ یہ ہے کہ کل کو مکان بنا کر رہ لیں گے، کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کل کو بنا کر کرائے پر چڑھا دیں گے، کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی کوئی اچھی قیمت ملی تو اس کو بیچ دیں گے، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس میں نیت کوئی واضح نہیں ہے۔
واضح نیت یہ موجود ہو کہ یہ پلاٹ میں نے لیا ہے، یہ کل کو مجھے کچھ منافع ملے گا تو اس کو بیچ دوں گا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مکان ہیں وہ کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، ان مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ کرایہ لاکھوں میں آ رہا ہے اور سب خرچ ہو جاتا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کرایہ آ رہا ہے اور بچتا ہے آپ کے پاس، اس پہ سال گزر گیا ہے، نصاب کے برابر ہے، بقدر نصاب ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو اکثر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ویسے رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ اس وقت نکالنا ضروری ہے جب سال پورا ہو جائے۔ لیکن چونکہ عام طور پر کسی کو اپنے سال پورا ہونے کی تاریخ ہی پتہ نہیں ہوتی، یاد ہی نہیں رہتی، تو عام طور پر مسلمان رمضان حساب اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ایک تو رمضان یاد رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کے 70 ملتے ہیں۔ 1 روپیہ زکوٰۃ کا نکالا تو 70 روپے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان عام طور پہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جب بھی سال پورا ہو جائے اس وقت نکالنا فرض ہے۔ جان بوجھ کر زکوٰۃ لیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اگر لیٹ ہو جائے تو جائز ہے، سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ سال اس کا پورا ہو رہا ہے رمضان میں، کوئی شعبان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو دیں کس کو؟ اس کو بھی قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو، یا ایسا آدمی ہو کہ تھوڑا بہت اس کے پاس مال ہے جو اس کی ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ ہمارے ہاں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں اس کو فقیر نہیں کہتے، ان کو بھکاری کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، بقدر نصاب نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمساکین، دوسرا مصرف زکوٰۃ کا مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف زکوٰۃ کا وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ لینے پر مقرر کیا گیا ہو، یعنی ان کی تنخواہ مال زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوب، چوتھا مصرف جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو۔ وفی الرقاب، پانچواں مصرف کسی غلام کی آزادی مقصود ہو، کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے بدلے کتابت میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مقروض ہو، وہ قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو۔ ویسے غارمین اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی وہ زمان اپنے ذمے لے لے کہ جی آپ ان سے لڑائی نہ کرو، ان کے جو پیسے ہیں یہ اگر انہوں نے فلاں دن نہیں دیے تو میں ادا کر دوں گا۔ اب وہ دن آ گیا، اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ادا کرے، اور جو مقروض تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو اب یہ جس نے یہ زمان اپنے ذمے لیا تھا اس کو غارم کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مقروض ہی مراد ہے، تو یہ بھی مقروض ہو گیا، تو اس کو رقم دے کر تو اس کی طرف سے ادا کرنا جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور
اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مجاہدین کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مجاہدین ہیں، سب سے زیادہ مستحق وہاں کے مسلمان جو اس وقت قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہر گھر میں سے یا تو ایک فرد بچا ہے یا 2 فرد بچے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس عالم میں بھی وہ ثابت قدم ہے، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں نکلتا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں ہمارے ان اموال کے۔ اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر لمحہ ان کی مدد سے پیچھے نہ رہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے بس میں ہے اس قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہاں، جو بس میں ہے وہی نہ کرے اور پھر اللہ کے آگے شکوہ گناہ ہو تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا کیا تھا، بس میں کتنا تھا، کتنا کیا تھا۔ تو جو بس میں ہے وہ کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو بس میں نہیں ہے اس سے آگے، جو بس سے باہر ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہاں تک میرے بس میں تھا، یہاں تک میں نے کیا ہے، آگے یا اللہ تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو اس وقت آپ کی زکوٰۃ کے سب سے بڑے مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، تو بڑھ چڑھ کر ان کے لیے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ انہیں ادا کریں۔ آخری مصرف زکوٰۃ کا ہے وابن السبیل، مسافر اپنے علاقے میں بھلے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آ گئے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور وہ واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آج کل تو بڑی سہولت ہے، اے ٹی ایم کارڈ موجود ہے، اے ٹی ایم سے جو ہے وہ پیسے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اے ٹی ایم بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو پریشانی کے عالم میں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کی مد سے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مصارف ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ وابن السبیل یعنی مسافر میں مدارس کے وہ طلبہ بھی آ گئے جو اپنے علاقوں سے سفر کر کے مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مدارس کے اندر، جو کہ ان کے کھانے پینے پر خرچ ہوتی ہے۔ تو جو مدارس ہیں جو ان مسافر بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات اٹھاتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کے سب سے بڑے مستحقین ادارے ہیں، ان کو بھی اپنی زکوٰۃ دیا کریں۔ لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ مستحق ادارہ، سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، جیسا کہ ہمارے علماء بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی زکوٰۃیں پہنچاؤ، اس معاملے میں بالکل کوتاہی نہ کرو۔ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اپنے پوتے کو، اپنی پوتی کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹے کا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، دادا دادی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ جو اس قسم کے رشتہ دار ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، کزن ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دینا، اس سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جو میں نے پہلے بیان کیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔